السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پیپر پیٹرن کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے 100/100 نمبر فرسٹ ایئر ایگزام اردو کے اندر لیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے ایک لکھا ہے پنجاب بورڈ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اردو ادب پیپر حل کرنے کا طریقہ۔ کس طرح سے ہوگا طریقہ؟ حصہ اول مروزی نمبر جو ہوگا آپ کا وہ 3 سے 4 حصوں پر مشتمل ہوگا، جو کہ نثری اسباق پر مبنی سوالات 5 نمبر کے آئیں گے، تشبیہ استعارہ تلمیح میں سے 5 نمبر کے آئیں گے، مطلع مقطع قافیہ ردیف اس میں سے 5 نمبر کے آئیں گے، اور تذکیر و تانیث کے اندر بھی 5 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ ٹوٹل یہ آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ 20 نمبر کے بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشائیہ طرز کی طرف کہ اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ہے حصہ اول نظم، جو کہ سوال نمبر ہمارے پاس 2 ہے۔ آپ نے بھی اس طرح سے لکھنا ہے حصہ اول نظم سوال نمبر 2، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ نیچے الف جز پا کے اس کے نیچے جو ہے اپنا شعر جو ہے وہ شعر لکھیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں گے غزل کی طرف۔ یہاں پہ سائیڈ سے آپ نے نمبر 2 ڈال کے غزل لکھنا ہے، اس کے نیچے لکھنا ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، شاعر کا نام بھی تحریر کیجیے۔ شعر نمبر اس طرح سے ڈالنا ہے، اس کے نیچے آپ نے شعر نمبر ڈالنا ہے، اس کے نیچے آپ نے شاعر کا نام، یہ سارے سب کے سب جو ہیں مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد مفہوم کے نیچے جو ہے وہ ڈبل لائن لگانی ہے، تاکہ دیکھنے والا جو ممتحن ہے نا اس کو پتہ چلے کہ کس طرح سے اس نے مفہوم لکھا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا مفہوم کی لائنیں کتنی ہونی چاہیے اور تشریح کی لائنیں کتنی ہونی چاہیے۔ تشریح کے اندر شعر گوئی میں خدا را صلاحیت رکھیں، جو اس کی صلاحیت ہے نا شعر کی، کہ کس طرف لے کے جا رہا ہے اور کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، وہی آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ اس کے اندر ضروری ہدایات میں نے 3 سے 4 پوائنٹ کے اندر نوٹ کر کے لکھی ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ جو ہے، ہر غزل میں غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں۔ اس کے بعد ہے غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اس سے کم آپ کے صفحے پر مشتمل نہ ہو۔ شعر کا مفہوم لکھنے پر ممتحن کو اچھا اثر پڑتا ہے۔ اٹ مینس کہ آپ تشریح کر رہے ہیں، تشریح کے درمیان میں آپ نے شعر لکھنا ہے۔ شعر جو لکھیں وہ مارکر لائن سے لکھیں، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے وہ پیپر اٹیمپٹ کیا ہوا ہے۔ اور لاسٹ پہ میں نے یہ لکھا ہے اشعار کی تشریح پیراگراف کی صورت میں منتظم کریں، اور غزل کے اشعار میں آیت مقدمہ، مطلب کہ کہنے کا یہ ہے کہ پیراگراف کے اندر جو ہے آپ نے تشریح نہیں لکھنی، بلکہ ایک ہی پیراگراف بنانا ہے، اس کے اندر آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ اگر کوئی حدیث مبارکہ یا کوئی آپ کے پاس ایک شعر آ گیا اس کے ریلیٹڈ، تو اس کو درمیان کے اندر لکھیں اور بورڈ مطلب کہ مارکر کے ساتھ لکھیں۔ اس کے بعد ایک اہم نوٹ جو ہے، جس طرح سے شعر نمبر 1 ہے اسی طرح سے شعر نمبر 2، شعر نمبر 3 اسی طرح سے بھی لکھیں گے تو آپ کو نمبر جو ہیں وہ اس کے پورے ملیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حصہ نمبر 2۔ حصہ نمبر 2 کے اندر مطلب کہ جزء نمبر ہے وہ 3 ہے۔ آپ ڈالیں گے اس طرح سے سوال نمبر 3، درج ذیل اقتباس میں سے کسی ایک کی تشریح کریں، سیاق و سباق، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان جو ہے وہ تحریر کریں۔ جو آپ کو آتا ہے اسی میں سے اس کا جزء نمبر، جیسے یہ الف میں نے ڈالا ہے اسی طرح سے آپ نے ڈالا ہے، اس کے نیچے آپ نے مطلب کہ مارکر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے یا پینسل کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، بہت ہی اچھے خوبصورت انداز میں غزل و استقلال، شجاعت، ثبات، اس طرح سے یہ آپ نے ایک پورا پیراگراف جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد سبق و عنوان آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، مصنف کا نام آپ نے بھی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں ان کے نام جو ہیں، جیسے اسوہ حسنہ میں نے لکھا ہے، اس کو آپ چاہے مارکر کے ساتھ لکھ سکیں یا اس کو پین کے ساتھ لکھ سکیں، جیسے آپ کو خوبصورتی لگے پیپر کے اندر کہ کس طرح سے میرا پیپر جو ہے وہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، اسی حوالے سے آپ نے اپنا جو ہے وہ مارکر استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق لکھنا ہے، اس کے نیچے 2 لائنیں ڈال دینی ہے۔ سیاق و سباق
کتنی لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس کی ڈیٹیل میں فردر آپ کو نیکسٹ پیج پہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ سیاق و سباق لکھیں، کتنی لائنوں پہ لکھیں اور کیا اس کے اندر جو ہے وہ مواد ڈالیں۔ اس کے بعد جو تشریح ہے، تشریح کے اندر اردو ادب کی دنیا میں ممتاز نگار کی حیثیت رکھتے ہیں جو اس کے مصنف ہیں، جیسے سید سلمان ندوی میں نے لکھا ہے، اس کے مصنف کو کیا کہنا ہے کہ یہ ایک اردو ادب کے دنیا میں ممتاز نگار کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھنا ہے ضروری ہدایات، اس کے اندر کیا ہدایات ہونی چاہیے۔ سیاق و سباق جو ہے وہ کم از کم 5 اور اس سے زیادہ سطروں پر 12 سطریں تک آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں سیاق و سباق کو۔ اس سے اوپر 15 سطریں 17 سطریں آپ نہیں لکھ سکتے، وہ ممتحن کے اوپر غلط امپیکٹ پڑتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو نہیں آتا، وہ اپنی طرف سے یہ جو ہے یہ لکھ رہا ہے۔ اور عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کم از کم اس کو 1.5 صفحے کے اوپر لازمی لکھیں۔ اس کے بعد میں نے تھرڈ پوائنٹ لکھا ہے، حوالہ متن سیاق و سباق اور تشریح 3 صفحات سے زائد نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ ایک اقتباس لکھا ہے، اس کا خلاصہ لکھا ہے، مصنف کا نام لکھا ہے، سیاق و سباق لکھا ہے، تشریح لکھا ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے 3 صفحے سے آپ کا زائد نہ جا رہا ہو۔ اور کوشش کریں جب یہ چیز لکھیں تو پورے پیج کے اوپر، مطلب کہ فرسٹ سائڈ کے اوپر لکھیں، درمیان میں کہیں نہ لکھیں۔ جب اوپر لکھیں گے، سٹارٹ کریں گے ایک پیج سے اپنی تشریح کو، تو اس سے ممتحن کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اور وہ نمبر دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھیں پیراگراف کی تشریح کرتے وقت اسی میں کوئی آیت مقدمہ جو ہے وہ بورڈ مارکر کے ساتھ جو ہے وہ لکھیں۔ مطلب کہ کوئی آیت آ گیا یا کوئی اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس شعر آ گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، مارکر کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ باقی جو ہے آپ تشریح کرتے وقت آپ پین پینسل وغیرہ کا استعمال کریں۔ ہاں یہ کوشش کیجئے گا جب آپ پین پینسل مطلب کہ پینسل آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر بلیک پینسل سے گریز کریں، ہمیشہ بلو پینسل استعمال کریں، اس سے جو ہے وہ خوبصورتی بنتی ہے اور ممتحن جو ہے وہ اچھے نمبر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 پوائنٹ ہے، تشریح کرتے وقت ہر 6 سے 7 سطور لکھنے کے بعد پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس سوال کے اختتام پر اسی چیز کو ایک لائن سے برقرار رکھیں۔ فار ایگزامپل آپ تشریح لکھ رہے ہیں، تشریح کے اندر جو ہے آپ 6-7 لائنیں لکھنے کے بعد اس پیراگراف کو ختم کریں اور نیا پیراگراف جو ہے وہ اپنا شروع کر دیں، اس سے ممتحن کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور ہاں جب آپ لاسٹ پہ پہنچ گئے تشریح کرتے وقت تو یہ جو میں نے بار لائن لگائی ہے اس طرح سے آپ نے بار لائن لگا دینی ہے۔ اور لاسٹ پہ عبارت کی تشریح کرتے وقت اس میں موجود تاریخ اور اہم شخصیات جو ہیں وہ مارکر کے ساتھ لکھیں۔ جتنی بھی شخصیات آتی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے، شعر کی تشریح ہے وہ بھی مارکر کے ساتھ، اگر آپ کے پاس کوئی یہ خلاصہ آ رہا ہے یا کسی مطلب قرآنی آیات آ رہی ہے وہ بھی مارکر کے ساتھ، اگر کوئی تاریخی مقامات اس کے اندر آ رہا ہے تو وہ بھی مارکر کے ساتھ۔ اور لاسٹ پہ تشریح کرنے کے بعد یعنی سوال نمبر 3 مکمل کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ مارکر لائن سے یہ ظاہر کریں، جیسے میں نے یہ مارکر لائن لگائی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ ایک مارکر لائن لگا دیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ جو پیراگراف یہ جو لکھا ہے، تشریح لکھی ہے یا کچھ بھی لکھا ہے، یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4، اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے درج ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام تحریر کریں۔ کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے، درمیان کے اندر جو سبق کا نام ہے یا خلاصہ ہے اس کو لکھنا ہے اپنی مدد آپ، درمیان کے اندر ایسے ہی ڈال دینا ہے، اس کے نیچے 2 لائنیں لگا دینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام، جو اس کا مصنف کا نام ہے۔ اس کے اندر ضروری ہدایات جو ہیں آپ نے یہ لکھنے ہیں، مصنف کہتا ہے جو میں نے 4 سے 5 پوائنٹ اس کے لکھے ہیں، سبق کا خلاصہ کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ بچے کرتے ہیں کہ 3 سے 4 صفحات پر مشتمل کر دیتے ہیں، اس کو لکھتے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے، اپنی طرف سے چھوڑی جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے، فلاں ہے، نہیں، اس کا اتنا ہی لکھیں جتنا اس کے ریلیٹڈ ہے، جتنا آپ اس کو جانتے ہیں اتنا ہی لکھیں۔ اس کے اندر 1.5 سے 2 یا 2.5 صفحے کے اوپر، میکسیمم 2.5 صفحے کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے۔ دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ لائن اینڈ ہو چکی ہے اور نیکسٹ مطلب کہ سوال جو ہے وہ شروع کر رہا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 6، امتحانی تیاری کے موضوع پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ تحریر کریں یا کالج کے جلسے تقسیم انعامات کے
رواد لکھیں۔ روز نامچہ کے متعلق سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے اندر ضروری ہدایات یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ یہ مکالمہ لکھ رہے ہیں دو دوستوں کے درمیان، اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک کا بڑھاؤ ہو ایک کا اتراؤ ہو، ٹھیک ہے نا، دونوں کی گفتگو جو ہے وہ برابر طور پہ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ کی پوائنٹس کے اندر سمجھاؤں گا۔ گفتگو سارا بے تکلف انداز میں ہو کہ ایک دوسرے کا اترا ہوا ہے، ایک کا اترایا دوسرے کا چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر دونوں افراد کی گفتگو جو ہے وہ برابر طور پہ ہونی چاہیے۔ کرداروں کے نام واضح کریں، جیسے مارکر کے ساتھ لکھیں کہ علی یا وسیم یا فلاں فلاں، ان کو مارکر کے ساتھ واضح کریں تاکہ ان کے پوائنٹ کا پتہ چلے کہ علی کیا کر رہا ہے اور وسیم کیا کر رہا ہے، یہ آپس میں کیا مکالمہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے موقع کی مناسبت سے محاورہ، شعر، تشبیہ وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے۔ مکالمے کے اندر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم بچ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، میں پیپر کو کور کر لوں گا، اس کے اندر اگر آپ کو تشبیہ استعارہ وغیرہ کوئی آ رہا ہے، ایسا محاورہ آ رہا ہے جو ان کے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ کے اوپر بے مقصد باتوں اور غیر ضروری طوالت سے گریز کریں کہ اپنی طرف سے کوئی بھی نہ چیز چھوڑیں۔ بچے یہی کرتے ہیں کہ یہ اردو کا پیپر ہے، ہم نے ایسے ایسے کر لینا ہے، ہمیں نمبر جو ہیں وہ 100/100 ملیں گے، قطعاً نہیں ملتے۔ بے مقصد چیز کے اوپر کبھی نہیں نمبر ملتے۔ جب کسی چیز کا مقصد ہوگا آپ اسی کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد 7واں جز میں نے بنایا ہے، مکالمے میں بے جستگی اور بے ساختگی کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ایک دوسرے کو جیسے ایسے دیکھ رہے ہوں کہ یا تو وہ مجھے کھاتا ہے یا میں اس کو کھاتا ہوں، اس طرح سے آپ جو ہے ان کا اٹریکشن ڈالنا ہے۔ مکالمے میں روزمرہ یا عام بول چال کا خیال رکھیں کہ اس مکالمے کے اندر کیا کیا بول چال ہو رہی ہے ہماری۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ پہ رموز اور کاف کا خیال رکھیں اور لاسٹ پہ جو ہے وہ بورڈ مارکر لائن اس طرح سے لگا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے سوال نمبر 7 کے اوپر۔ اس کے اندر کیا ہوگا، فیس معافی کی درخواست بنام پرنسپل صاحب کے نام تحریر کریں۔ آپ نے لکھنا ہے باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج، کوئی کالج کا نام نہیں لکھنا، الف بے جیم ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد عنوان اسی طرح سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے درخواست برائے فیس معافی جناب عالی اور نہایت ادب سے گزارش ہے، یہ اس طرح سے کمپلیٹ کر کے، اور آپ درخواست گزار، آپ کا تابع فرمان، اپنا نام نہیں لکھنا، یہاں پہ جو لکھنا ہے الف بے جیم دال، کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور بچے بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، ڈیٹ جو ہے وہ اس سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، یہ یہاں پہ ڈیٹ ڈالی جائے۔ اس کے بعد میں آپ کو ضروری ہدایات اس کی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی درخواست برائے فیس معافی کو جو ہے وہ اچھے انداز سے لکھ سکتے ہیں۔ درخواست کم از کم 1 صفحہ یا زیادہ سے زیادہ 2 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے، اس سے زیادہ آپ کی درخواست جو ہے وہ مشتمل نہ ہو۔ اس کے بعد کوشش کریں درخواست کو نئے صفحے سے شروع کریں، ہمیشہ لکھتے ہوئے درخواست کو فرسٹ سائڈ سے شروع کریں اور لاسٹ سائڈ تک آپ لکھیں۔ اس کے بعد جو ہوگا، درخواست لکھنے کے دوران کالج نام شہرت کا نام مت لکھیں۔ اس درخواست کے اندر اگر آپ کو تاریخی مقامات یا کوئی چیز ایسی آ رہی ہے، مطلب کہ کوئی شہرت ہے جس سے اگر کوئی آپ کو اچھا انداز لگ رہا ہے کہ اس کے اندر میں شعر لکھوں، قطعاً نہیں لکھنا اس کے اندر، اس سے جو ہے ممتحن کے اوپر غلط امپیکٹ پڑتا ہے۔ درخواست لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ افسران یا حکمران کا عہدہ ضرور لکھیں کہ وہ کس عہدے پر جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں گے 8 پوائنٹ کے اوپر، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یہ آپ نے اس طرح سے درخواست لکھنا ہے، درخواست عنوان ضرور لکھیں، عنوان کا نام جناب عالی اس طرح سے لکھیں، اور جناب عالی لکھنے کے بعد درخواست کا نفس مضمون پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ درخواست 3 حصوں پر مبنی ہو۔ آپ کی درخواست جو ہے وہ 3 حصوں پر کیسے مبنی ہو سکتی ہے؟ ایک ہوتا ہے درخواست کا آغاز، دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر نفس مضمون کے درمیانی چیز کیا ہے، اور لاسٹ پہ ہوتا ہے اس کا اختتام، کہ اس کا جو اختتام آپ نے کیا ہے وہ کس صورت کے اندر کیا ہے، کیسا آپ نے انداز اپنایا ہے۔ آج ان تینوں کو میں نے ڈیٹیل بتانی ہے۔ آغاز جو ہوتا ہے، جو سٹارٹ پہ ہوتا ہے، آغاز چند تمہید کلمات سے کیا جاتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں، جیسے لکھا جاتا ہے مؤدبانہ گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، یا نہایت ادب سے التماس ہے، اس طرح سے یہ جو ہے یہ آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون کے اندر درخواست زیادہ طوالت پر مبنی نہ ہو، اپنا متمد جو اس کا ہے وہی اس کو واضح کریں کہ اس کے اندر یہ چیز کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے نہ ہو، اور لاسٹ پہ اندر جو اس کا اختتام ہے
وہ اس طرح سے آپ کی نوازش ہوگی جیسے میں نے لکھا ہے۔ امید ہے آپ میری درخواست پر عمل درآمد مطلب کہ غور فرمائیں گے، اور میں شکر گزار ہوں، درخواست گزار ہوں العارض انتہائی رائے جانب سے یوں تحریر کریں 1 جون 2019۔ یہ ایک صحیح طریقہ ہے ڈیٹ ڈالنے کا، جیسے 1 جون، جون جو ہے وہ اردو کے اندر آنا چاہیے جیسے لکھتے ہیں، اس کے بعد 2019 جو ہے وہ اس طرح سے، جیسے 2023 ہے 2023 یہاں پہ ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، مفہوم اور تشریح۔ نظم کے عنوان تسلیم رضا اکبر آبادی، مفہوم اس کا آج اس کو بتائیں گے کہ تشریح جو ہے وہ کس حوالے سے ہو، مفہوم جو ہے وہ نظم کا کس حوالے سے ہو۔ اس کی ضروری ہدایات یہ ہیں، نظم کے تمام اشعار کو اکٹھا کرنا بہترین عمل ہے، کیونکہ نظم ہی ایک سوچ اور ایک خیال پر مبنی ہوتی ہے۔ جب آپ سب نظم کے شعر کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، اپنے ذہن میں سوچ لیں گے کہ یہ سب شعر ہیں، ان کی تشریح سب شعروں کی یہی تھی اور یہ کس انداز پر مشتمل تھے، اس حساب سے آپ نے لکھنا ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، 3 صفحے سے کم نہ ہونی چاہیے۔ حل لغت کے بجائے جیسے یہاں پہ لکھتے ہیں کہ مفہوم کی جگہ پہ حل لغت لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل غلط ہے، وہ نہیں لکھنا چاہیے۔ نظم کے اشعار کی تشریح میں آیت مبارکہ، قول، حدیث، اشعار پہ نمبر اچھے ملیں گے۔ اگر اس کے اندر آپ تشریح کے اندر کوئی قول وغیرہ لکھ لیتے ہیں یا کوئی اشعار لکھ لیتے ہیں یا کوئی حدیث مبارکہ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو نمبر جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ملیں گے۔ اور لاسٹ پہ تشریح کرتے وقت 5-6 سطور کے بعد پیراگراف بنائیں، کوشش کریں کہ پیراگراف کی صورت میں یہ تشریح جو ہے اس کو لکھیں، اور لاسٹ پہ جو ہے وہ اپنی ایک لائن لگا دیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہاں پہ پیراگراف جو ہے، یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور درخواست لکھنے کے اندر بچے بعض اوقات غلطی کس چیز کی کرتے ہیں، یہ میں غلط چیزیں بھی لکھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی لکھی ہیں۔ غلط چیزیں کیا ہے، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یا عنوان، فیس معافی کی درخواست، اور لاسٹ پہ جناب عالی یا جناب عالیہ، یہ اس طرح سے ڈال دیتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے، اس طرح سے نہیں ڈالنا چاہیے۔ صحیح طریقہ جو ہوتا ہے بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت پرنسپل صاحب، گورنمنٹ کالج ABC، کوئی بھی ہے جیسا بھی ہے۔ عنوان جو ہے درخواست برائے فیس معافی، اور جناب عالی کے بعد یہ جو ہے یہ لائن اس طرح سے لگا دینی ہے۔ اس کے بعد بورڈ مارکر لائن لگا دینا ہے، مارکر لائن لگا دینا ہے تاکہ یہ بھی چیز یہ ایک اینڈ ہو گیا۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے سوال نمبر 8 ہمارے پاس، درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان میں تحریر کیجیے۔ تلخیص کے اوپر بچے نہیں پڑھتے اس چیز کو کہ یہ تلخیص ہے، یہ اپنی طرف سے اس میں سے کوشچن کا آنسر نکال لیں گے اور یہاں پہ لکھ لیں گے، یہ قطعاً غلط ہے۔ آپ کوشش کریں یہ جو آپ کو تلخیص دی گئی ہے کم از کم اس پیراگراف کو 6-7 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کے اندر عنوان سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آج ہم ان کی 3 سے 4 ضروری ہدایات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تلخیص عبارت میں ایک تہائی موجود ہونی چاہیے، اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو غور اور توجہ سے کئی بار پڑھا جائے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اور اس کے اندر تیسرا سٹیپ ہے عبارت کے اہم نکات پر نشان لگائیں۔ جو اہم نکات ہوتے ہیں اس کے اوپر وہاں کے اوپر آپ نے نشان لگا دینا ہے۔ اور 4 پوائنٹ کیا، تشبیہات و تفریحات ختم کر کے مفہوم کو سادہ الفاظ میں بیان کریں، اس کی کوئی تفریحات نہ لکھیں، اس کا جسٹ مفہوم اور انداز بیان کریں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اور لاسٹ پہ جو ہے عبارت میں اگر اشعار ہوں تو اس کو ترک کر دیں، کوئی بھی اشعار اس کے اندر نہیں لکھنا، کوئی چیز بھی نہیں لکھنی، سمپل اس کو لکھنا ہے، اور لاسٹ کے اوپر آپ نے لائن لگا دینی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ ہمارے چینل گلوبل اکیڈمی 1-2 کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، پیپر کے حوالے سے، گیسٹ پیپر کے حوالے سے، بورڈ ایگزام کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے پریپریشن فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9th 10th انشاءاللہ آپ کو جو ہے اسی گلوبل اکیڈمی کے اندر ملتے رہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔